بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين على تراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، خداوند عالم ہم سب کو اپنے اطاعت کی بہترین توفیق عنایت فرمائے اور ہر روز گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو امام وقت کے بہترین خدمت گزاروں میں، نوکروں میں، چاکروں میں شمار فرمائے، اور ان کے ظہور پنو صدقہ میں دنیا کو عدل انصاف سے پر فرمائے اور ظلم و جور سے پاک فرمائے. عزیزان گرامی، عقل مند قوم وہ ہے جو اپنے سرمایے کی حفاظت کرے اور اس کو محفوظ رکھے. وہ قوم جو اپنے سرمایے کی حفاظت نہیں کرتی اور اس کو ضائع کر دیتی ہے، تو وہ قوم آخر میں چل کر کے ذلیل و خوار اور فقیر و محتاج ہو جاتی ہے. ہر وہ قوم جو اپنے قیمتی سرمایے کی حفاظت کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے، وہ عزت کے ساتھ رہتی ہے. دوسرے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی. ہماری قوم کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ آیا ہماری قوم کا سب سے بڑا سرمایہ یہ پرانی عمارتیں ہیں، یہ قلعے ہیں جو ہمارے بزرگان چھوڑ کے گئے ہیں؟ اگر ہم ان عمارتوں کی حفاظت کریں، اور کرنا چاہیے، تو ان عمارتوں کی حفاظت کر کے ہم کوئی دوسری عمارت نہیں بنا سکتے، خالی ان کو گرنے سے، خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں. آیا ہمارا سرمایہ دولت ہے، ہم اس کو بچا کر کے رکھیں، یہ بھی ایک سرمایہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا سرمایہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چلا بھی جاتا ہے اور پھر مل بھی جاتا ہے.
ہماری تجارت خراب بھی ہو جاتی ہے، ہم نقصان میں بھی آتے ہیں، اور پھر 2 مرتبہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہم پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہمارے جوان اور نوجوان ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ سرمایہ ہے، اگر یہ ضائع ہو گیا تو کسی بھی صورت میں واپس ملنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ جوانی کی عمر اور یہ لمحات ضائع ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر 2 مرتبہ ہمیں جوانی میں پلٹا نہیں سکتی۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کو دنیا کی بڑی طاقتوں پر فتح مبین نصیب ہوئی اور بڑی طاقتوں سے اس نے ٹکر لی اور ان کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا اور ان کے سروں کو جھکا دیا۔ وہ پیسے کی طاقت نہیں تھی، وہ جوانوں کی ٹیکنالوجی اور جوانوں کی عمر کے صحیح استعمال کی طاقت تھی۔ اگر آج 40 سال کی عمر میں اور 40 سال کے عمر میں اور اس پورے دوران میں جب ہر طرف سے پابندیاں تھیں تو لوگ پیسے چھین سکتے ہیں، زمینیں چھین سکتے ہیں، مکانات چھین سکتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں نہیں چھین سکتے۔ آپ ہمیں گھر سے بے دخل کر سکتے ہیں، ہم دانا پانی بند کر سکتے ہیں، ہمارے لیے جینا دھوبر کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کو مجھے اسیر کرو یا میری ذبح کاٹو، مجھے اسیر کرو یا میری ذبح کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ یہ فکر یہ کیا ہوئی جس کو کوئی نہیں سمجھتا تھا؟ تمام پابندیوں کے باوجود، تمام ظلم کے باوجود وہاں کی رہبری نے، وہاں کی سرکار نے اپنے اس سرمایہ پر توجہ دی اور اس سرمایہ کو پڑھایا۔ قبلہ آگے تشریف لے آئے، اس سرمایہ کو پڑھایا اور آج نوبت یہ آئی کہ 98% وہاں کے نوجوان گریجویٹ نکلے۔ سب کو چھین لیا گیا، لیکن جوانوں کے ذہنوں کو تو نہیں چھینا گیا۔ اگر کل وہاں کے نوجوان ترقی کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے نوجوان ترقی نہیں کر سکتے؟ وہاں کے فکر آپ اور جا کے دیکھیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ ابتدائی رات ہوتے ہوتے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں، ہوٹلیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نوجوان کی 12 بجے رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور 4 بجے صبح تک ہوٹلوں میں ٹھہرے رہتے ہیں اور پھر دن میں 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ جب سونے کی عمر ہوتی ہے تو جاگتے ہیں اور جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو سوتے رہتے ہیں۔ آج یہ نوجوان ہمارا سرمایہ نہیں ہے۔ میں تمام حضرات سے بارہا عرض کر چکا ہوں اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں ترقی کر کے آسمان کے لیے پیدا کیا ہے، چوراہوں پر رات گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ خدا نے تم کو زندیاں آباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہوٹلوں کی میز آباد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔
کہ اپنا سارا سرمایہ ہوٹلوں میں گزارو، اور آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں جس طرح سے خراب کیا جا رہا ہے، آپ اسی ہندوستان میں، اسی بمبئی میں دیکھ لیں، وہ علاقے جو غیر مسلم علاقے ہیں، ان علاقوں میں جا کے دیکھیں اتنے کتنی دیر تک ہوٹل کھلے رہتے ہیں، کتنی دیر تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، 10-11 بجے بند ہو جاتے نہیں ہو جاتی کہ 2 بجے 2:30 بجے میں سنا اخبار میں پڑھا تھا کہ رات میں 2:30 بج رہے ہیں کہ چلو، میں نام نہیں لیں، ایک علاقے میں چلو مسلمان، وہاں اچھی چائے مل جائے گی، وہاں کوئی نہ کوئی ہوٹل کھولا مل جائے گا۔ ان ہوٹلوں میں کون لوگ رہتے ہیں؟ 60-70 برس کے بوڑھے جن کو نیند نہیں آتی، وہ دن گزارنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے آتے ہیں، یا 15 سے 20 اور 30 برس کے نوجوان۔ یہ نوجوانوں کی زندگی چائے کے دھوئے کے لیے نہیں ہے، شیشے اور حقے کے لیے نہیں ہے، پان اور گٹکے کے لیے نہیں ہے، یہ آسمان چھونے کے لیے ہے، یہ آسمان سے تارا لانے کے لیے ہے۔ ان نوجوانوں پر توجہ دینا چاہیے، اور یہ ساری توجہ ہمارے والدین کو دینا چاہیے۔ وجہ یہ کس میں؟ آپ یقیناً پوچھے جائیں گے، صاحب اولاد ہونا الگ مسئلہ ہے، اور اولاد کا نیک اور صالح ہونا الگ مسئلہ ہے۔ آپ اپنی مرضی سے صاحب اولاد نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی حکمت سے، اپنی تربیت سے اولاد کو نیک ضرور بنا سکتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کو واش مینی کے لیے پیدا کیا ہے، لفٹ مین بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اینٹیں اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کو افسر بننے کے لیے پیدا کیا ہے، حاکم بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ آج جو لوگ حکومت کر رہے ہیں اور بڑے بڑے درجوں پر جو بچے فائز ہیں، کہ ان کے پاس 3 آنکھیں ہیں اور آپ کے پاس 2 ہیں، ان کے ہاتھ کی انگلیاں 6 اور آپ کے پاس 5 ہیں، وہ کیا ہے جو ان کے پاس اور آپ کے پاس ہے؟ سب کچھ ہے۔ وہ ان کے پاس ایک چیز ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال، اور ہمارے پاس اپنے وقت کو قاعدے سے ضائع کرنے کی کوشش۔ یہ عمر کا سا اسی لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان قیامت میں انسان اس وقت تک ایک قدم نہیں اٹھا پائے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک، ہم اہل بیت کی محبت، دوسرے، ترتیب میری ہے ان کے لیے، کہ مال تم نے کہاں حاصل کیا اور مال کا تم نے خرچ کیا، تیسرے، تم نے عمر کہاں گزاری، اور چوتھا سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ پوچھا جائے گا یہ 15 سے لے کے 40 سال کی عمر تم نے کہاں گزاری؟ اسکول میں، کالج میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، یا ہوٹلوں میں، واٹس ایپ پر؟ ہمارے بچوں کی حالت دیکھ لیں آپ، 1:30-2 بجے تک گھومیں گے، گھر آئیں گے تو آپ موبائل لے لیں گے، لیٹ کے 4 بجے صبح تک موبائل دیکھیں گے، صحت خراب، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ نیچرل وے میں طبیعی طور پر نہیں سو پاتے
تو آپ کا مزاج خراب ہوتا ہے، زبان خراب ہوتی ہے، لہجہ خراب ہوتا ہے، آداب خراب ہوتے ہیں، آپ چڑچڑے ہوتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن کو سکون نہیں ملا ہے. یہ ضائع ہونا یا نہیں ہے؟ میں بڑے ادب کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ کر کے اور ہزاروں طرح کی معافی مانگ کے کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری قوم کو اس کی تو فکر ہے کہ فلاں عمارت وقف میں گئی یا نہیں گئی، اور فلاں عمارت میں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ہم پتھروں کے ضائع ہونے پر جھگڑا کر رہے ہیں، اپنے جوانوں کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم عمارتوں سے غاصب قصبے نہیں ہٹا سکتے، لیکن اپنے نوجوانوں کی فکر کو صحیح راستے پر تو لگا سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو بچا لیا اور صحیح راستے پر لگا دیا تو ہم اس جیسی پرانی بوسیدہ عمارتوں کی طرح 100 عمارتیں اور بھی بنا سکتے ہیں اور بھی تعمیر کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں اسلام نے کس پر توجہ دی ہے. ہماری فکر اسلامی فکر سے بالکل مختلف ہے، 180 درجے بلکہ 360 درجے کی ہے. ہمارے کہ جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے، تب وہ کسی ٹرسٹ میں آ جاتا ہے، کسی کام میں لگ جاتا ہے، کسی سنستھا میں لگ جاتا ہے. کہنے اب کیا؟ کہنے اب سارا کام کر چکے، اب کچھ آخرت کمانے کی بات کریں. پیغمبر اکرم کیا کرتے تھے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں سے استفادہ کرتے تھے. آپ غور کریں کیا کیا پیغمبر نے. جب مکہ فتح کیا، وہ مکہ جو مشرکین کا گھر تھا، جہاں سے آپ کی زبردست مخالفت ہوتی تھی، جہاں سے آپ کو مخالفت کے باوجود ہجرت کرنا پڑی، جب وہ مکہ فتح کیا گیا اور مکہ کافروں و منافقین سے بھرا ہوا تھا اور اس وقت آگے جنگ حنین پیش آئی، تو پیغمبر اکرم اتنے حساس موقع پر مکہ سے اتنی حساس جگہ پر ذمہ دار کس کو بنایا؟ عتاب بن اسید کو، جس کی عمر 21 سال تھی. ہم آج 21 سال کے نوجوان کو کوئی ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، میری عادت، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج ہماری قوم میں آگے کون ہے. پیغمبر نے 21 سال کے نوجوان کو شہر مکہ گورنر بنایا اور کہا کہ دیکھو مکے میں رہو، نماز جماعت پڑھو. اور اس کا فرمایا، اس جب عتاب کو بنایا کہ یہ عتاب، میں نے تم کو کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ اگر میں تم سے بہتر کسی کو جانتا تو میں اس کو اس کا ذمہ دار بناتا. اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جب عمر صرف 13 سال کی تھی، صرف 13 سال کی عمر تھی، کمزور تھے، پنڈلیاں کمزور تھیں، لیکن جس وقت پیغمبر نے آواز دی کون میرا ساتھ دے گا، کہ انا یا رسول اللہ. 13 سال کی عمر میں پیغمبر نے قبول کیا.
اور 26-27 سال کی عمر میں مولا نے بڑے بڑے کافروں کو، دشمنوں کو شہید کیا. قبول کیا نہیں کیا؟ جوانوں کو بھروسہ کیا نہیں کیا؟ اسامہ بن زید کو، ایک جوان تھا، اس کو بنایا گیا. ہمارے قوم کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ ہمارے قوم میں کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھیں اور یہ فکر کریں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقوں میں ہمارے ڈراپ آؤٹ بچے کہاں ہیں. یہ ڈراپ آؤٹ بچے وہ ہیں، یہ وہ پتھر ہیں جن کے اندر ہیرے چھپے ہوئے ہیں، یہ وہ کان ہیں جن میں سونے رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم ان ڈراپ آؤٹ بچوں کو تلاش کریں اور ان کو ہنر سکھائیں، ان کو تعلیم دیں، تو کیا گھر کا نقشہ نہیں بدلے گا؟ کیا گھر کے حالات نہیں بدلیں گے؟ کب تک ہم مزدوری کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم چھوٹے موٹے کام کرنے لگیں گے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیکسی چلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کارپینٹری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پلمبری کر رہے ہیں. کیا ہم انجینئر نہیں بن سکتے؟ کیا ہم الیکٹرک میں انجینئر نہیں بن سکتے؟ کیا اب سول انجینئرنگ میں ہم ڈپلوما نہیں لے سکتے؟ کیا یہ کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اعلان کریں مجلس ہے، اس کے بعد نیاز ہے، بس کھاؤ پیو چلے جاؤ اور دسترخوان آباد کرتے رہو اور ذہنوں کو برباد کرتے رہو. کبھی دسترخوان کے ساتھ ساتھ ذہنوں کی آبادی کا بھی تو سوچو. کون ذہنوں کو آباد کرے گا؟ کون فکروں کو آباد کرے گا؟ کوئی دوسرا آئے گا؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، آج ایران کو جو فتح مبین ملی ہے، ساری پابندیوں کے باوجود وہ نوجوانوں کی تحقیق کی بنیاد تو ملی ہے. یہ 40 سال انہوں نے مرثیہ نہیں پڑھا، اپنی غربت کا رونا نہیں رویا، اپنی طاقتوں کو اکٹھا کیا اور اپنے نوجوانوں کو استعمال کیا، ان کے ذہنوں کو پڑھایا اور اتنا پڑھایا کہ آج ساری دنیا ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئی. اکیلا کیوں جھکی دنیا؟ اکیلا تھا لیکن علم سے مالا مال تھا، ٹیکنالوجی سے مالا مال تھا، فکر سے مالا مال تھا. اس نے مدد کی ہے کہ ہمارے پاس سبق نہیں مل سکتا کیا؟ ہم کب تک اپنے اس سرمایہ کو ضائع ہوتے رہیں گے؟ امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے اگر میں کسی اپنے شیعہ نوجوان کو پاؤں جو دینی تعلیم سے آگاہ نہ ہو تو میں اس کو تلوار سے ماروں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے پاس ایک نوجوان لایا جائے جو شیعہ ہو اور وہ دین کے احکام سے واقف نہ ہو تو میں اس کو سزا دوں گا. فرماتے ہیں کہ میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو 2 حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو جب صبح ہو یا وہ علم حاصل کر رہے ہوں یا علم سکھا رہے ہوں، علم حاصل کر رہے ہوں، اور اگر نہ علم حاصل کر رہے ہیں نہ علم سکھا رہے ہیں تو اپنے کو ضائع کر رہے ہیں.
جو ضائع کر رہا ہے وہ گناہگار ہے، اور جو گناہگار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خداوند عالم نے پیغمبر کو اس لیے مبعوث کیا تھا تاکہ لوگوں کو جہنم سے نجات دلا سکے۔ آج ہمارے کیا دیکھیے آپ، اگر آپ سال کا بجٹ بنائیے تو اسی بمبئی میں کروڑوں روپے آپ کے کھانے پر صرف ہوتے ہیں، اور سینکڑوں روپے بھی کتابوں پر صرف نہیں ہوتے۔ کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں بریانی بٹے گی، کوئی کتاب بانٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ سب کو پیٹ کی فکر ہے، فکر کی فکر نہیں ہے نا۔ اب ابھی اسی اعلان کر دیجئے، مجھے ایک پروگرام کرنا ہے، بریانی بانٹنا ہے، 50 آدمی تیار ہو جائیں گے، اور ایک مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک کتاب ہے جس میں نوجوانوں کے لیے ہدایت ہے، پروگرام ہے، نوجوانوں کی ترقی ہے، شاید 2 آدمی بھی نہیں ملیں گے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں ہماری فکر ہے؟ میری پھر گزارش ہے، ہماری قوم کا سب سے بڑا سرمایہ نوجوان ہے، یہ بچے ہیں، یہ 5 سال 6 سال کے بچے، یہ ہماری قوم کی عزت ہے، یہ ہماری قوم کے آبرو ہے، یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے، ہمیں ان پر توجہ دینا چاہیے۔ ابھی چھٹیاں ہو رہی ہیں، گرمی کی چھٹیاں ہوں گی، ہے کوئی ادارہ جو ان چھٹیوں میں ان بچوں کی فکر کرے، ان کے اوقات کا استعمال کرے، ان کے لیے کوئی پروگرام بنائے، ان کے وقتوں کو استعمال کرے، جو کمزور ہیں ان کو تقویت دے، جو ہائی اسکول اپنے پاس ہو گئے ان کے راستہ دکھائے؟ کوئی ہے ان نوجوانوں کو ہاتھ پکڑنے والا؟ جو کام کرے گا وہی کامیاب ہوگا، ورنہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو آپ یقین جانیے کل ہماری حالت فقیروں سے بدتر ہوگی، پھر ہم کو بھیک دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے کل ہمارا مستقبل تابناک اور روشن ہو تو ہمیں اپنے نوجوانوں پر فکر کرنا چاہیے، ان کی عمر کو بچا کے رکھنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنا چاہیے، تاکہ کل ہم ایک اچھی قوم بن سکیں اور اپنے سرمایہ کی حفاظت کر سکیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔